فی سبیل اللہ امداد فرما کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ حضرات، ربیع الاخر شریف کی آج 29 تاریخ اور چاند ہے، گویا کہ آج یا آنے والے کل میں جو ہے نیا چاند ماہ جمادی الاول کا چاند نظر آ سکتا ہے، اور جو آج کا دن ہے 28 29 30 1 یہ دن حضرت تارک السلطنت حضرت صوفی حمیم الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن ہے۔ سبحان اللہ، صوفی ہند، صوفی باصفائے ہند، تارک الدنیا کے سلطان، تارک السلطنت کے سلطان، سلطان بے بہا، فقیری میں بھی بادشاہت، اللہ غنی، انہی ایاموں کے ساتھ سبحان اللہ۔ حضرت صوفی حمیم الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لقب ہے تارک الدنیا، اور لقب کس نے عطا کیا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے قریبی مرید، بڑے قریبی خلیفہ، بڑے ہی چہیتے۔ دروازے پہ اگر ایک طرف قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہوتے تھے تو دوسری طرف حمیم الدین ناگوری کھڑے ہوتے تھے۔ مگر آپ کو جو ہے دنیا اور اہل دنیا، مال و ثروت، جائیداد، دولت، شہرت، مقام، ان تمام چیزوں سے بہت ہی دور رہتے تھے، اسی لیے تو خاص ان کو لقب جو ہے صوفی کا دیا گیا بارگاہ غریب نواز سے۔ اور ایسے صوفی کے کیا کہنا، سبحان اللہ، صوفی باصفا۔ بلکہ بتاتے ہیں کہ آپ کے گھر سے جو تھے حضرت ختیجہ، ماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی لباس گویا ایک ہی لباس رہا۔ لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے جو زمیندار تھے وہاں کے بڑے رئیس تھے، انہوں نے بہت پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں، صوفی صاحب کی بارگاہ میں کہ حضرت یہ لے لیجیے، یہ تحفہ ہے، یہ ہے نذرانہ ہے۔ آپ نے کسی کو بھی قبول نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے سامنے دنیا کی بات کرنا بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی دنیا کی بات کرے، کوئی وار ویوہار کی، کاروبار کی بات کرے، آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ بلکہ میں بتاؤں، اہل ناگور کہتے ہیں کہ آج بھی اس مزار سے ان کے سامنے دنیا مت مانگو، وہ پسند نہیں کرتے۔ دنیا مانگنی ہے تو چونکہ ادھر صوفی صاحب کا مزار ہے اور اسی میں اس طرف آپ کی اہلیہ حضرت ختیجہ کا مزار ہے، اور بیچ میں ایک اور مزار ہے، 3 مزار ہے۔ تو دنیا مانگنی ہو، دنیا کا کوئی مطلب ہو تو ادھر آ جاؤ، اہلیہ کی جو مزار ہے آپ کے اماں صاحب کا، اور ان کے مزار کے قریب مانگنا ہو تو پھر دین مانگو یا کوئی اور چیز مانگو، دنیا مت مانگو۔ بتاتے ہیں اگر یہاں تم نے دنیا کا سوال کر دیا تو الٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ چاہتی نہیں مجھے وہ دنیا بھی مانگے، وہ ایسا آپ فرماتے ہیں میری اہلیہ کے مزار پہ بھی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وقت کی ختیجہ تھی، رابعہ تھی، وقت کی فاطمہ ثانی تھی، ختیجہ ثانی تھی، عابدہ، زاہدہ، ولیہ، اور وہی توکل، وہی صوفی۔ یوں سمجھیے سحور اگر صوفی ہے تو خود ختیجہ بھی ایک صوفیہ ہے، صوفیہ تھی، بغیر بے نیاز تھی۔ تو وہ ناگور آپ کے مزار پہ وہاں وہی آپ نے مسواک گاڑ دی تھی، مدینہ شریف سے جو آئی تھی لے کر آئے تھے، وہی جاڑ بنا، آپ نے وہی مزار ہے، اور اسی جاڑ سے نیچے آپ آرام فرما رہے، گمت تک نہیں رکھا۔ صوفی ہے بھائی، مگر زبردست صوفی ہے، خواجہ خواجگان کا اگر ایک خلیفہ قطب الاقطاب ہے مہرولی کے اندر، تو پھر یہ چھپا ہوا ناگور کی سرزمین پر آفتاب، وہ کیسا آفتاب ہوگا؟ سبحان اللہ۔ غریب نواز کا فیضان دیکھو، جسے جس طرح نواز دے، صوفیت بھی وہیں سے نکل رہی ہے، بادشاہت بھی وہیں سے نکل رہی ہے۔ چوکھٹے غریب نواز وہ ہے جو تخت و تاج بھی عطا کرتی ہے اور فقر و فاقہ بھی عطا کرتی ہے۔ فقیری بھی تیرے در سے، شہنشاہی بھی تیرے در سے، صوفیت بھی تیرے در سے، امیریت بھی تیرے در سے، ہر در سے جو ملتا ہے وہ در غریب نواز سے ملتا ہے، در سلطان الہند ہے۔ حضرات گرامی،
صوفی صاحب کہ وہاں پہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اولیاء آپ کے مزار پہ آئے. پاکستان میں ان کا مزار ہے, بڑے چشتی بزرگ ہے, پٹھان پیر پٹھی وہاں ان کے نام سے مشہور ہے پاکستان میں. بڑے زبردست چشتی بزرگ ہیں, ان کا عالم ہی کچھ اور ہے. اب یہ ہوا کہ اگر یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو صوفی صاحب کے وہاں فاتحہ وغیرہ پڑھی. اب قریب میں ایک مانگنے والا کوئی بیٹھا تھا, تو سوچا کہ ان کو مدد کر دی جائے, دے دیا جائے. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی. انہوں نے سوچا ابھی تو جیب میں تھا, کہاں چلے گئے. کہا ٹھیک ہے. اب جب باہر آئے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو رقم نکلی, پیسے نکلے. حالانکہ وہ سلیمان توسوی, حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے کہ ان کے ہزاروں مرید تھے. ایک شخص آیا مرید ہو کے چلا گیا تو اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا, اتنے ہزاروں کے بیچ میں تو مرید ہو کے آیا ہے, حضرت کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں مرید ہوں. اتنے لاکھوں کے مجمع میں مرید ہو کر آ گیا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا. گھر پہ جانے سے پہلے تو شیطان نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی, اتنے ہزاروں کے مجمع میں حضرت کہاں سے معلوم پڑے گا کہ تو ان کا مرید ہے. بہرحال جا کے اپنا کام کرنے لگا. رات ہوئی, اس کو دانت میں درد ہوا. دوسرے دن پھر سرکار کی بارگاہ میں آیا ایسے ہی حاضری دینے کے لیے کہ کل مرید ہوا ہوں. جیسے ہی آئے حضرت نے فرمایا کیا ہوا, داڑھ کا درد ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا. مجھے تھا کہ پتہ ہوگا کہ نہیں, وہ سب کو پتہ ہے نا. دیوانہ نہ جانے کدھر دیکھ رہا ہے, دیوانے کی نظر, ولی کی نظر, صوفی کی نظر. تو وہ سلیمان توسوی جب سرکار کی بارگاہ میں آئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو کیا ہوا, جیب خالی. باہر گئے تو جیب بھری ہوئی. واپس آئے کہ لاؤ میں دے دوں انہیں, تو پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی. پھر گئے, رات سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مراقبہ کیا, مراقبے کے بعد مشاہدہ ہوا, سرکار کی بارگاہ میں روبرو ہوا. کہا حضور یہ کیا. سرکار نے فرمایا ہمارے فقیروں کو دینے کے لیے ہم ہی کافی ہے, ہمارے لوگوں کے لیے ہم ہی دیں گے. ہم بھلے صوفی ہیں, کچھ نہیں رکھتے ہیں, ہم کچھ نہیں رکھتے ہیں, لیکن ہمارے والوں کو ہم عطا فرماتے ہیں. خیال ہے ہمیں, وہ غریب نواز ہے لیکن غریب پرور ہے, وہ بندہ نواز ہے لیکن بندہ پرور ہے, وہ جلد نواز ہے مگر بہت جلد نواز ہے. تو حضرات گرامی ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے. صوفی امیم الدین ناغوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست, ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. بڑے جانے کہ ہر آدمی سے بھائی صوفی ہے, پیار کرنا, محبت کرنا, سب سے جو ہے سو وہ رکھنا, سب کی دل کی بات کو رکھنا, سب کو نوازنا ہے نا. یہ جو اخلاق جو ہوتے کردار, بھائی صوفی کہتے کسے ہے. کوئی جلال میں رہے, غصے میں رہے, کسی کو بھگا دے, اسے صوفی کہتے ہیں. صوفی صاحب کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں. اخلاق جس کو اچھے ہو اسی کو صوفی کہتے ہیں. ان کا انداز اچھا ہو, ان کا وہ سارا عزت معاملہ ہو. بھلے صوفی تھے مگر ہر آنے والے کو, غریب ہو, یتیم ہو, اچھا ہو, برا ہو, ارے بھائی مومن تو مومن, کافر بھی آتے تھے ان کے, ایسے ویسے بھی آ جاتے تھے, جاہل جھولا بھی آتے تھے, لیکن سبھی کے ساتھ اتنی نرمی سے, اتنا اچھے سے. ایک مرتبہ کا تو یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا تو ایک غیر مسلم ہندو پہ آپ کی نظر پڑ گئی. تو دیکھیے کیا پتہ فیض کا دریا کرم پہ تھا یا اس میں کوئی خوبی تھی, اللہ ہی جانے. اس نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے. آپ نے فرمایا حضرت کی بارگاہ میں, کہا حضرت یہ تو مومن بھی نہیں ہے ابھی, یہ تو کافر ہے, ہندو ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ولی ہے. کہاں اب اللہ والے تو بھائی آنے والے وقت کا بھی بتاتے ہیں. کہا مرنے سے پہلے یہ ایمان لائے گا اور اللہ اسے ولایت دے گا. جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا ولی ہے, تو ولی تو کافروں کو تو ہے نہیں, مومن ہے تو یہ مومن بنے گا. اس کا مطلب ہے ایمان والا ہوگا, علم والا ہوگا, اور ولایت دے گا, مرنے سے پہلے یہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ اس انداز سے نوازا کرتے تھے, الگ الگ ان کے انداز تھے حضرات گرامی. اور دنیا چونکہ آپ نہیں رکھتے تھے, اللہ ہی اللہ. اب دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو نئی تعلیم لے کے نکلتے ہیں, یا پھر کچھ معلوم پڑ جاتا ہے, بہت کچھ, کم 2-4 کتابیں یا 2-4 کتاب کے ورق, کتاب 1-2-4 ورق پڑھ لیا, تو وہ اکثر ادھر ادھر مسئلے کرتے رہتے ہیں. یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, یہ فلاں ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے. ارے عوام تو عوام بزرگوں کو پکڑتے ہیں. اب آپ کی بارگاہ میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے ایک صاحبزادے آئے سفر کرتے ہوئے. آپ کے صاحبزادے رکن الدین نہیں, ان کے بھائی جو آپ کے جانشین تھے, ان کے بھائی آئے.
بھائی انہوں نے دین کی بڑی تبلیغ کی، بہاؤالدین زکریہ ملتانی سہروردی کے خانوادے نے اور مخدوم شاہ عالم کے خاندان نے بڑی دین کی کام کیا، بڑا اسلام پھیلایا، تو قافلے در قافلے روانہ کرتے تھے وہ۔ تو آپ کے بھائی بھی سفر کرتے کرتے ناگور پہنچے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ ادا ہوا، لیکن حضرت نہیں آئے، صوفی صاحب جمعہ پڑھنے نہیں آئے۔ تو بہرحال جب بعد میں ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ حضور آپ امام ہیں، بہرحال آپ نے جواب نہیں دیا۔ کافی انہوں نے پھر وہ جو ہے مسائل بتائے، ماشاءاللہ وہ اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن ہستی کون تھے، بات کیا تھی، بہرحال بتاتے رہے۔ آپ نے مختصر چند جملوں میں جواب بھی دیا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ گاؤں ہے اور گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، میں نے آنا ٹھیک کہنے یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ تم نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا، بڑے خلل ڈالی تم نے مجھے۔ اب تھے تو ان کے لڑکے، بڑے اولاد کے لڑکے تھے، بڑے اولاد کے لڑکے کے بھائی تھے، لیکن ان کی زبان سے نکل گیا۔ ویسے صوفی صاحب کبھی ایسے جملے نہیں کہتے تھے، لیکن دیکھو ایسے صوفی بھی اگر بیچ میں عبادت میں خلل کرتے ہو، زیادہ ان کو مسئلے کرتے ہو، تو ایسے وقت میں ان کو جواب نکل جاتا ہے۔ ویسے تو وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن جب زیادہ انگلی کی جاتی ہے، زیادہ مسائل اور فتوے لگائے جاتے ہیں، تو پھر ان کی زبان سے کچھ نکل جاتا۔ کب نکلتا ہے؟ جب ان کی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ تم بڑے خلل انداز کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو، تو یہ تکلیف دینا ان کے دل سے، ان کی زبان سے، ان کے ذہن سے اگر آ گیا یا نکل گیا تو پھر تمہارا بیڑا غرق ہو گیا۔ ویسے بڑے معاف کرنے والے ہوتے، ذرا برابر بھی وہ نہیں، لیکن کب ہوتا ہے یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں؟ جب تم زیادہ انگلی کرو، زیادہ مسائل بتانے کی قسم، زیادہ انہیں پریشان کرو، حیران کرو، تب ایسا ہوتا ہے۔ بڑا سے بڑا صوفی بھی ہو تو جملہ نکل جاتا ہے، بڑے سے بڑا صوفی باصفائے ہند بھی ہو تو کیا جملہ نکلا؟ جاؤ تم نے بڑا خلل ڈالا ہے، بڑا یاد الہی سے غافل کیا، جاؤ میں نے تمہیں قید کر دیا، ہو گیا۔ اسی لیے اپنی حد کو پہچانو، اپنے حدود کو پہچانو، اس دائرے میں رہ کے کام کرو، اور اگر کوئی اور اوپر کے ہے تو اوپر والے جانے، اللہ والے جانے، ہے نا۔ آج کل بڑی بے باکی ہو گئی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے انسان کو، اور بڑے بڑے مشائخوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء پہ طنز کر رہے ہیں، ہے نا۔ ارے بھائی ان کی زبان سے ان کو پتہ چلا اور ناراضگی ہو گئی، وہ تو پھر بھی بڑے کی اولاد تھی تو صرف قید میں گئی بات، ہے نا۔ اور وہ صوفی تھے، جانتے تھے کہ میرے دوست بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے لڑکے ہیں، تو تھوڑا رہ گیا معاملہ، ورنہ انسان بے ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ادب بہت ضروری ہے، علم اتنا ضروری نہیں ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ ایک بار علم نہ ہوگا تو کام نکل جائے گا، لیکن ادب نہ ہوگا تو کام نکلے گا ہی نہیں۔ شیطان عالم تھا، ادب والا نہیں تھا، ادب نہیں تھا، ادب ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو کہاں کے جاؤ قید کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ زبان سے جملہ نکل گیا، وہ تو چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ ان کے والد کا وصال ہوا، ان کے بھائی کا وصال ہوا۔ اس کے بعد کہیں سے سفر کر کے آ رہے تھے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور وہ ہوا، اور وہاں کی جو حکومت تھی وہ یہ بھی قید و بند میں آ گئی، ان کو الزام لگا کہ یہ بھی تھے، اور پھر ان کو قید کر دیا گیا۔ وہ جب جملہ جو نکلا تھا وہ ہو گیا پورا۔ تو یہ بڑی ادب کی بات رہتی ہے نا۔ انسان کو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ہے نا، اپنی حد کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ علماء پہ، صوفیہ پہ، ہے نا، مشائخ پہ، سجادان پہ انگلی کرنی چاہیے، دست درازی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی جسارت، بے ادبی ہے، اور یہ بے ادبی بہت کچھ کر جاتی ہے۔ جبکہ وہ کن کے لڑکے تھے؟ بہاؤالدین زکریہ ملتانی۔ آپ جانتے ہو بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور صوفی امین خط و خط ہوتی تھی۔ آپ بڑے عالم بھی تھے صوفی صاحب، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سر العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں معرفت کے اوپر، تصوف پہ پہلی کتاب اور تشریح اگر کسی نے کی ہے تو صوفی امیم الدین ناگوری نے کی۔
وہ اتنے بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے اور تصوف کے وہ جانکار بھی تھے. تو آپ جانیے، آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی خط و کتابت بھی ان سے ہوتی تھی بہاؤالدین زکریا ملتانی سے. یہ ادھر سے بھیجتے تھے ادھر سے، مطلب کہ علمی باتیں ہوتی تھی، علمی باتیں ہوا کرتی تھی. اور وہی دور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا. بابا فرید بھی یہاں آئے، نظام الدین اولیاء بھی آئے. آپ جانتے ہو ان کی عمر بڑی لمبی ہوئی. انہوں نے خواجہ صاحب کا بھی دور دیکھا، بابا فرید کو بھی دیکھا، قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید اور نظام پاک تک، نظام الدین اولیاء بھی ان سے آتے تھے. بابا فرید بھی آئے، ایک دوسرے سے ملاقات رہتی تھی، یہ وہاں جاتے تھے، ایک دوسرے کو بڑی عمر لمبی ہوئی. تو ہوا یہ تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے آپس میں دونوں نے بات کی تھی کہ پہلے جو چلا جائے گا دنیا سے، وہ وہاں کون سا عمل سب سے اوپر کا ہے وہ بتائے گا، کون سی نیکی، کون سا ڈالر وہاں سب سے زیادہ کام آئے گا. ساری نیکیوں میں سب سے اچھی ایسی کون سی نیکی ہے جو قبر میں حشر میں زیادہ کام آئے گی وہ بتائے گا. آپ کا اگر وصال پہلے ہو تو آپ مجھے بتانا، میرا وصال پہلے ہو تو میں آپ کو بتاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ اکبر. آج ہمارے بیچ آستانے کے سجادہ صوفی اخلاق احمد صاحب بھی جلوہ افروز ہے. حضرات آپ دیکھیے، ہوا یہ کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گئے پاک پٹن پاکستان. بہرحال حضرت صوفی حمیم الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی تواضع انکساری کا عالم تھا. آپ وہاں گئے، ان کے مزار پہ فاتحہ وغیرہ کی، مراقبہ کیا، کہا حضور جو اپنا وعدہ ہوا تھا، جو پہلے چلا جائے گا وہ بتائے گا کہ وہاں سب سے بڑی اچھی نیکی کون سی کام میں آنے والی ہے، زبردست، کس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کس کا ثواب بہت زیادہ ہے اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں. تو حضور بتلائیے کیا ہے. اللہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک چٹھی ایک رکا. اچھا یہ جب انہوں نے قصہ بتلایا، حضرت صوفی حمید ناگوری نے رکا لکھا، کاغذ کے اوپر قلم سے لکھا دوات سے اور رکھ دیا، اور پھر پیچھے کے اوپر لکھا ہوا جواب آیا بابا فرید کا. خط و کتابت کرتے تھے نا آپ، لکھتے تھے، جواب جاتا تھا، جواب آتا تھا. حیاتی میں بھی جاتا تھا بابا فرید کے پاس، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس، ایک دوسرے سے. تو اب مزار میں بھی ہے تو انہوں نے ایک شعر میں لکھ کر کے رکھ دیا مزار کے پاس. تو ریٹرن پھر سے جواب آیا واپس بابا فرید کی بارگاہ سے، شعر کے ساتھ وہ جواب آیا کہ اے حمیم الدین، جو کچھ میں نے کیا، اللہ اکبر، جو کچھ میں نے پایا، جو کچھ میں نے علم سیکھا، اتنا نفع نہیں دیا. بابا فرید جن کی عبادت زہد الانبیاء کا لقب جسے ملا، زاہد ایسے تھے، زہد ایسا تھا، ایسے تقویٰ، ایسا زہد، ایسی ورع تھی، اور علم اللہ اللہ اللہ. کہتے میں نے اتنا نفع نہیں پایا، ہاں ایک عمل زبردست میں نے پایا، کیا؟ لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچانا، یہ سب سے اوپر کا درجہ. ہم عبادت کرتے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، عبادت کرتے لوگوں کے ذہن کو تکلیف پہنچاتے، نہیں آئے گا کام، کچھ کام آنے کا نہیں ہے. اگر تم نے راحت پہنچائی ہے، ایک بار عبادت میں کمی ہوگی تو نکل جائے گی کام، مگر عبادت مکمل ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو تم پھنس سکتے ہو حساب و کتاب میں. کیونکہ کسی کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کفر شرک. اور راحت پہنچانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کسی کو راحت پہنچاؤ یہ بڑی نیکی ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ سب سے بڑا گناہ. اس کا مطلب یہی ہوا، سب سے بڑی نیکی اگر راحت پہنچانا ہے تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ تکلیف پہنچا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کی تکلیف، امام صاحب کو تکلیف، ان کو تکلیف، ان کو تکلیف، آنے والوں کو تکلیف، جانے والوں کا. ہم تو چاہتے کہ سب کو تکلیف آتے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، باتوں کے ذریعے، غیبتوں کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، ہے نا. نہیں، کوشش کرو کہ راحت پہنچاؤ. یہ بڑا کام کا عمل ہے، بڑے کام کا عمل ہے. اور جس نے یہ عمل کر لیا، سبحان اللہ، اگر کوئی اور عبادت میں کمی بیسی بھی رہی تو یہ عمل اس کو پورا کر دے گا. یہی تو اخلاق ہے، یہی تو صوفیت ہے، یہی تو طریقت ہے، یہی تو شریعت ہے، یہی تو حقیقت و معرفت کا راز ہے، یہی تو سب کچھ ہے، یہی عبادت کا مغز ہے، یہی خانقاہوں کا پیغام ہے کہ لوگ بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، پیاسا ہے پانی پلاؤ، ننگا ہے کپڑے پہناؤ، چھت نہیں چھت دو، تکلیف ہے بیمار ہے دوائی کرو.
اللہ نے دیا ہے تو اس کا علاج کرو، قرض دار ہے قرض سے نکالنے کی کوشش کرو، اس کی مدد کرو، پڑوسیوں کی ایک دوسرے کو راحت پہنچاؤ کسی طرح اگر تم پہنچا سکتے ہو تو یہ بڑی نیکی ہے، یہ بڑی نیکی بتائی بابا فرید نے اور بزرگوں نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے نا، اللہ نے اگر کوئی مقام کرسی دی ہے تو تم ایک عہدے پہ ہو، اگر راحت پہنچا سکتے ہو، تمہارے کو ایسا مقام دیا تو راحت پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے کوئی اور مقام دیے ہے، دنیا کے عہدے دیے ہیں، ڈاکٹر کی بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، عالم بنایا، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس ذریعے سے اگر تم راحت پہنچا سکتے ہو تو راحت پہنچاؤ۔ یہی بات اللہ اور اس کے رسول کو رضا کے لیے بہت اہم ہے۔ بہرحال صوفی حمیم الدین ناغوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے و طفیل میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ان کے درجات کی وجہ سے ان کو اور بلندی عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے ہمیں با ادب بنا دے، ہمیں ادب کرنے والا بنا دے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔